إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضیلت مآب حافظ عبدالرحمن صاحب اور فضیلت مآب محترم مولانا سیف اللہ صاحب اور فضیلت مآب حافظ زاہد صاحب اور دیگر علماء، افاضل، شیوخ اور اساتذہ کرام اور بہت ہی محترم اور مکرم حضرات، حاضرین گرامی قدر، آپ مجھ سے پہلے جن علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو نافع بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کوئی خطیب نہیں ہوں، سیف اللہ صاحب کی طرح اور حافظ عبدالرحمن صاحب کی طرح، تو ایک طالب علم آدمی ہوں، طالب علموں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو میں 3-4 باتیں یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم بھائیوں اور بزرگوں، کہ جو ہم سنتے ہیں عمل کی نیت سے سننا چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے، عمل کرنے کے لیے سننا چاہیے۔ صرف سننا اور سن کے عمل نہ کرنا یہ بھی بڑی محرومی ہے، اور سننے کی مجلس میں آدمی بیٹھا ہو اور اس کے پلے کچھ نہ پڑے، یہ بھی بڑی محرومی ہے۔ اس لیے جب انسان علم کی، تعلیم کی، نصیحت کی اور واعظ کی مجلس میں آئے تو سچا طالب بن کے آئے، لینے کے لیے آئے، اور سچی طلب لے کے آئے تو اللہ رب العزت انسان کو نواز بھی دیتے ہیں۔ طالب بن کے آئے، اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بے نیاز بن کے آدمی آئے تو اللہ رب العزت تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو اسے دیتے ہیں جو لینے کے لیے آئے۔ جو غافل دل لے کر آئے، بے پرواہ ہو کے آئے تو نہ لے، مرضی اس کی۔ اللہ رب العزت کسی کو زبردستی کوئی چیز نہیں دیتے، ان کو دیتے ہیں جو قبول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ آتے ہیں مجلس میں اور آ کے بیٹھتے ہیں اور نکل کے جاتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا سنا، کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کی، مولوی صاحب نے سوچ چنگی لائی سی، ہسایا بڑا سی، کبھی کبھی وہ آ بھی دیتے سر بہت اچھا صحیح ہوتے بیٹھ کے، اگر پلے کی گیا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ مجلس میں آئیں، طالب بن کے آئیں، سیکھ کے جائیں، سیکھ کے جائیں، سمجھ کے جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے
سورۃ القتال جس کا نام سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم 36ویں پارے میں، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں آ کر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب فارغ ہو کے نکلتے ہیں، قالوا ماذا قال آنفا، کیا باتیں ہوئی، دھیان ان کا آپ کی باتوں کی طرف نہیں ہوتی، ان کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی جو کہی گئی ہے، بلکہ اور ہی خیالوں میں ہوتے ہیں، اور ہی چیز کی چاہت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، حتیٰ اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ پھر سن کر فائدہ اٹھانے کی صلاحیت سے بھی معروف ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ پھر یہ اثر پذیری والی صلاحیت ہی ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے انسان کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے اور یاد رکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بات کو اپنی زندگی کے اندر عمل لے کے آنے کے جذبے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لاقماع القول، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، اقماع القول، جو بات کے لیے، دین کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن کی بات، حدیث نبوی کی بات، علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، اس بات کے لیے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے سیال، بہنے والا لکوڈ کوئی بھی ہو، اس کے لیے وہ برتن ہوتا ہے جو بوتل کے اوپر رکھ کے چیز اس بوتل میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو پیک جو بوتل سے اوپر رکھی تھی، اردو والے پیک کہتے ہیں اور انگریزی والے کیا کہتے ہیں، فنل۔ کسی جواب نہیں دیتا، انگریزی والے فنل کہتے ہیں اور عربی والے کیا کہتے ہیں، کیمون، اقماع۔ بوتل کے اوپر رکھی ہوئی یہ پیک یا کیف یا فنل، یہ بوتل کے اوپر رکھی ہوئی یہ چیز اس کے اندر ڈالتے ہیں، بوتل میں منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ جب سے بنی جب تک اس نے ختم ہونا ہے اس کی ساری زندگی خالی کی خالی رہتی ہے، اس پہ کچھ نہیں آتا، آیا نکل گیا، آیا نکل گیا، آیا نکل گیا۔ فرمایا جو باتوں کے لیے ایسے ہوتے ہیں، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ نشانی ان کی کیا ہے، ویل لاقماع القول، ان دین کی باتوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے جو پیک کی حیثیت رکھتے ہیں، کیف کی حیثیت رکھتے ہیں، سنتے ہیں نکال دیتے ہیں، سنتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ نشانی ان کی کیا ہے، الذین یصرون علی ما یفعلون وهم یعلمون، سنتے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر کیے ہی جاتے ہیں، بدلتے نہیں، تبدیلی نہیں آتی۔ جھوٹ پتہ ہے کہ نہیں سنتا، جھوٹ نہیں کہنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے بچنا ہے، لیکن کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، جھوٹ کے اوپر ہی ساری زندگی گزارتے۔ اور آج جو معاشرہ ہے، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور اس کے جو وسائل ہیں انفارمیشن کو عام کرنے کے، ان کے اندر تو اتنا جھوٹ ہے اور اتنی غلط بیانی ہے اور اتنی خلاف حقیقت چیزیں اچھالی جاتی ہیں، دین کی بات ہو تو وہاں بھی جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے دین کے نام پر، بالکل بے اصل بے بنیاد چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور اگر سیاست کی بات ہو تو اس پہ تو کیا نے میرے پنجابی جھوٹے جھوٹ، بالکل کوئی اس پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی اس پہ تہمت لگا رہا ہے، کوئی اس کو بدنام کر رہا ہے، کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اسے غدار بتا رہا ہے، کوئی اسے ایسا بتا رہا ہے، کوئی اسے ایسا بتا رہا ہے، بہت زیادہ جھوٹ۔ اور پھر اس جھوٹ کے بولنے میں کوئی آدمی یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں،
اس کو بڑی چالاکی اور بڑی مہارت کے ساتھ بولتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں، اور بلکہ یہ ایک اصول بنا لیا گیا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ اور اس طرح پورے پاؤں جما کے جھوٹ بولو کہ لوگ جو ہے وہ اس کو سچ سمجھنے لگے، لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ اس کو فن بنا دیا گیا، اس کو مہارت بنا دیا گیا، اسکل بن گئی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو اور اتنے پکے ہو کے بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، جھوٹ جو ہے ہم سنتے ہیں کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں بھی، دین کے معاملے میں بہت ساری جھوٹی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اور لوگ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاست کے معاملے میں، اسی طرح معاشرتی طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ہم لوگ وہ بولتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور سنتے ہیں کہ نہیں بولو، سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی ہے، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، مومن کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن جھوٹا اور خائن نہیں ہوتا۔ مومن کمزوریوں کے اوپر اس کے مزاج میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ اور خیانت یہ مومن میں نہیں ہوتی۔ خیانت اور جھوٹ یہ منافق کی نشانی ہے، لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور خیانت بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں۔ اب خیانت کا تصور جو ہے ہمارے ذہن میں وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے رکھے اور وہ مکر جائے اور کہے کہ جی میں نے نہیں دینے، صرف اتنا ہی ہمارے ذہن میں خیانت کا تصور ہے۔ حالانکہ خیانت اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بہت جامعیت رکھتا ہے، یہ مفہوم امانت کا، اور اس کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے خیانت، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ کی خیانت کیا ہے؟ غور کریں اس بات کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وجود دیا ہے، ہم اس کے مالک ہیں نہیں، اللہ مالک ہے، اس نے بنایا، اس نے دیا، اور اسی نے اس کو باقی رہنے کا سامان کیا، غذا دی، ماحول پیدا کیا، زمین کا موسم ایسا بنایا کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، سردی زیادہ نہیں ہوتی، گرمی زیادہ نہیں ہوتی، آکسیجن کا انتظام کیا، ہمیں بغیر خرچے کے آکسیجن مل رہی ہے، اور اگر اللہ معاف کرے آکسیجن کے سلنڈر لے کے مصنوعی طریقے سے سلنڈر لے کے سانس لینا پڑے تو کتنا مہنگا پڑے، اللہ کرے گا، کتنی فراوانی کے ساتھ اللہ نے آکسیجن پیدا کی جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، سوتے ہوئے بھی ہمارا سسٹم باہر رہتا ہے اور ہم سانس لیتے رہتے ہیں۔ کتنی اللہ رب العزت کی کرنے والی ہے، غذا اللہ رب العزت نے پیدا کی، سامان اللہ رب العزت نے پیدا کی، یہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ زندگی بھی امانت ہے، یہ جو زندگی کا مطلب ملا ہوا یہ بھی امانت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے، اوپر کہاں لگا کے آئے ہو، جوانی کہاں لگا کے آئے ہو، جسم کے بارے میں پوچھنا ہے، فیما ابلا، اس جسم کو تو نے کہاں بلایا، اس جسم کو تو نے کہاں کھپایا، اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی بغاوتوں میں، اللہ رب العزت کی دین کے حدود کی مخالفت میں، دین کو پامال کرنے میں تو اس جسم کو استعمال کرتا رہا۔ یہ جسم امانت ہے، زندگی امانت ہے، اور جو آپ کے پاس معلومات ہیں، اللہ نے علم دیا، عقل دی، شعور دیا، اللہ نے دل دیا، اللہ رب العزت نے سمجھنے، سوچنے، جاننے اور پرکھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، یہ سب امانت ہے، ان سے آدمی کام ہی نہ لے، ان سے آدمی کام ہی نہ، دین کے لیے سوچے ہی نہ، دین کے لیے کبھی غور و فکر ہی نہ کرے کہ میں کس پہ چل رہا ہوں۔ اصل دین کیا ہے؟
اور میں نے جعلی دین اپنایا ہوا ہے. سچا اور کھرا دین کیا ہے؟ اور میں نے تو رواجی دین اپنایا ہوا ہے, میں نے تو رسمی دین اپنایا ہوا ہے. دین بھی اس کے کئی برانڈ ہیں. ماشاءاللہ میں نے چند جملے سنے ہیں مولانا صاحب اللہ صاحب کے, اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو اللہ نے اتارا ہے دین وہ ہے. اور دین وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا, سکھایا, عمل کر کے دکھایا. اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر لگی ہوئی ہے. عمل علیہ سکۃ نبویۃ وضرب المدینۃ اشرف البلدان. عمل وہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر لگی ہوئی ہے. اور دین وہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے عمل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ زمان اللہ علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں, امہات المومنین, مومنوں کی مائیں عالی مقام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد, جس میں حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, سیدہ فاطمہ بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیاں بھی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار بھی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بھی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. یہ جماعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. دین وہ ہے جس کے اوپر یہ جماعت چلتی رہی, اور اس کے بعد جو دین بنایا گیا ہے, جس دین کا وجود اس دور میں نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دین نہیں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں وہ دین نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ بہترین زمانے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد ذکر کیا, فرمایا خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد والے, ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد والے. تین تو پکے, اور اس میں ذرا راوی کو شبہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ثم الذین یلونہم چوتھے کا بھی ذکر کیا یا نہیں, لیکن دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیروکار تابعین, اور تابعین کے پیروکار اتباع التابعین, اور اتباع التابعین کے پیروکار تبع الاتباع, یعنی صحابہ کے پیچھے آنے والے تین لوگ جن کی صحابہ سے ملاقات ہوئی, اور وہ جن کی ان سے ملاقات ہوئی جن کی صحابہ سے ملاقات ہوئی, اور پھر وہ لوگ جن کی ان سے ملاقات ہوئی جن کی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی جن کی صحابہ سے ملاقات ہوئی. یہ تین گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. دین وہ ہے جو اس زمانے میں تھا, جو اس کے بعد دین بن گیا, وہ بغداد کا بنا ہو, یا کوفے کا بنا ہو, یا بصرے کا بنا ہو, یا قاہرے کا بنا ہو, یا وہ دمشق کا بنا ہوا ہو, کسی جگہ کا بنا ہوا, یا بریلی کا بنا ہو, یا دیوبند کا بنا ہو. یہ دین نہیں ہے, دین وہی ہے جو اس دور میں تھا. وہ دین رسمی اور رواجی دین نہیں, دین وہ سچا اور کھرا دین جو اس دور میں تھا, وہ دین ہے. اور آج اللہ اکبر, ہر علاقے میں نیا دین ہے, ہر علاقے میں نیا دین ہے, اور لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے. اور آج کل تو دین کے اتنے برانڈ بن گئے ہیں, اور اتنے اس کے جو ہے نا ایڈیشن سامنے آ گئے ہیں کہ کوئی صوفیوں کا دین ہے, کوئی مفتیوں کا دین ہے, کوئی اسکالروں کا دین ہے, کوئی پروفیسروں کا دین ہے, کوئی دانشوروں کا دین ہے, کوئی سیاستدانوں کا دین ہے, اور کوئی حکمرانوں کا دین ہے. لا الہ الا اللہ. نہیں میرے بھائیو, دین ایک ہے. دین ما شرع, دین وہ ہے جس کی تشریع, جس کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے, جس کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے, اور اسی دین کو قائم کرنے کی اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو تلقین فرمائی تھی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دین کو قائم کرنے کی تلقین فرمائی اللہ رب العزت نے. کیا فرمایا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. الدین کہا ہے کہ وہی دین جو پہلے نبی سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الرسل اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں, ان تک جو دین سارے نبیوں کا مشترک دین رہا ہے, جس کی بنیاد اللہ کی توحید کے اوپر ہے. اور
جس کی بنیاد اللہ کی ایسی عبادت کے اوپر ہے جس کے اندر شرک یا بدعت نہ ہو، اور جس کی بنیاد اللہ کے رسول کی اطاعت و اتباع کے اوپر ہے، اپنے وقت کے نبی اور وقت کے پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کرنا۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر تو نبیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر میرا آخری نبی آ گیا تو تم نے پھر اس کے پیچھے ہونا ہے۔ واللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباع، آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہوں نے میرے پیچھے ہونا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار بن گئے، کوئی اپنا دین شریعت نہیں چلائیں گے۔ لیکن لوگوں نے ظلم کیا، ایسا لکھا ہوا کتابوں میں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام حنفی فقہ کے مطابق فیصلے کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات ہے۔ تو یہ بناوٹی دین ہے، یہ بناوٹی دین ہے۔ دین وہ جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے اور سارے نبیوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی تلقین تھی کہ اس دین کو قائم کرنا ہے۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا۔ تفرقہ ڈالنے کے دو معنی علماء نے کیے، ایک تو یہ کہ اس دین کے اندر تم نے ایسا نہیں کرنا کہ دین کا کچھ حصہ لے لو اور کچھ حصہ چھوڑ دو، جو مرضی کا ہے آسان ہے وہ لے لیا، جس میں قربانی دینی پڑتی ہے، جس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اسے چھوڑ دیا۔ یہ دین میں تفرقہ بننے والی بات، تفرقہ ڈالنے والی بات ہے، یعنی دین میں متفرق ہو گئے اس طرح کہ کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا۔ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب و شریعت کا کچھ حصہ مان لیا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ تو جو ایسا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو ایسا کرے گا کہ دین کا کچھ حصہ لے گا اور کچھ حصہ نہیں لے گا، اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اس کا مقدر ہے۔ یہودیوں پر بھی ذلت اللہ رب العزت نے تھوپی تھی، ضرورت علیہم الذلہ، اس لیے رسول حضرت مما ذکروا بھی، جو اللہ نے نصیحت کی تھی اس کو بلا دیا، چھوڑ دیا، اس کو بلا دیا، چھوڑ دیا۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہماری سیاست دین کے تابع نہیں تابع، ہماری عدالتیں، ہماری ریاست، ہماری حکومت پابند نہیں ہے اس کی کہتے ہیں جی ہم پارلیمنٹ کے اندر جو آئین اور دستور بنے گا، دستور کے اندر یہ بات لکھ دی گئی، قرارداد مقاصد کو دستور کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن ہمارے ایک جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ دستور کے اندر قرارداد مقاصد کی کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے کہ باقی ساری دستور کی جو دفعات اور قرارداد ہیں وہ اس کے ماتحت ہوں، نہیں، اس کو بھی جو ہے نا جج اپنی صلاح دید کے مطابق آگے پیچھے کر سکتا ہے، ساری قراردادوں کی ایک حیثیت ہے، اسے ترمیم کر کے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرارداد مقاصد کیا تھی؟ قرارداد مقاصد یہ تھی کہ اس کائنات کا فرما روا اللہ رب العزت ہے، ان الحکم الا للہ، اور اللہ رب العزت ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور سارے جہان کا مالک ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمیں جو محدود اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے، محدود سرزمین کے اوپر، محدود وقت کے اندر، یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی اور بغاوت نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کے دین کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو کہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ کسی اور کو نہ دو۔ عبادت کرنا اس کا حق ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو ساری اور شریک نہ بنایا جائے۔ اگر کسی کو اٹھا کے آپ اللہ کے برابر کرتے، اللہ رب العزت کا مقام تو یہ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ احد، اور اللہ رب العزت کا کوئی ند اور کوئی اللہ رب العزت کی ضد نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے مد مقابل ہو، جو اس کے اپوزٹ ہو، نہ کوئی ایسا ہے جو اس کا ہمسر اور اس کا برابر ہو۔ سب اس کے محتاج ہیں، سب فقیر ہیں، سب اس کے سامنے عاجز ہیں، سب اس کے سامنے سوالی ہیں، اور وہ ایک ہے جو چاہے کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا مقام، کسی کو ایسا بنا دے، یہ اللہ رب العزت کے مقام کو ماننے میں تم نے خیانت کی۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ اس میں انسان خیانت کرے کہ کسی اور کے لیے بھی شروع کر دے، وہ کسی کے گھٹنوں کے لیے جھکتا ہے، وہ کسی کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے،
بادشاہوں کو بھی کرتے ہیں، پیروں کو بھی کرتے ہیں، قبروں کو بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے، عبادت تو یہی ہوتی ہے کہ وضو کرو اور نماز کا نیت کر کے نماز پڑھو، یہی ہوتی ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میرے دین میں سجدہ جو ہے سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو جھکے ملا کریں، ینحنی لہو، اس کے لیے جھکے؟ فرمایا نہیں، سیدھے کھڑے ہو کے ملا، سیدھے کھڑے ہو کے سلام کریں، جھکنا نہیں چاہیے، جھکنے سے منع کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی دور سے گزرتا ہے اور جھک کے ایسے ایسے کرتے جاتے سلام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کا حق ہے اس میں خیانت نہیں کرنی، اللہ کے دین میں خیانت نہیں کرنی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دین پہنچانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہوں نے پورا دین پہنچا دیا ہے، کسی ایک چیز میں بھی کمی نہیں کی انہوں نے، ہر چیز۔ اللہ اکبر، بلغ ما انزل الیک، جو اللہ نے اتارا ہے وہ پورے کا پورا اپنی امت کو پہنچا دو، لوگوں کو سکھا دو، لوگوں کو بتا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا کام کرنے کا، رسالت کا مشن مکمل کرنے میں کوتاہی کی، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر لوگوں کو کہا کہ لوگوں، جو دین اللہ نے نازل کیا میں نے پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا پہنچا دیا، پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم فشہد، اے اللہ دیکھ لیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیری امانت پہنچا دی، میں نے تیری امانت پہنچا دی، میں نے دین پہنچا دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دین پہنچا کے چلے گئے، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اب اس دین میں کہاں گنجائش ہے کہ اپنی طرف سے چیزیں ہم داخل کرتے ہیں؟ یہ بدعات کا جو تبار آیا ہوا ہے، اور ہر ایک چیز کے اندر، شادیوں کے اندر، غمیوں کے اندر، اذانوں کے اندر، نمازوں کے اندر، یہ جو چیزیں شامل کر کر کے تم ان کی شکل بگاڑ رہے ہو، کس نے تمہیں اجازت دی؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ، انہوں نے خدا کے برابر بنا لی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کیا اور جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت یہ ہے، جزاک اللہ کا شکریہ۔ نبی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہے اور خاتم المعصومین بھی ہے، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے ایک نہیں، دو نہیں، 12 معصوم بنائے ہوئے ہیں، 12 معصوم بنائے ہوئے ہیں، اور یہ 12 معصوم پھر ایک معصوم جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور ان کی کرسی پہ کسی کو حجت اللہ بنا کر اور کسی کو آیت اللہ بنا کر تم نے بٹھایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے بتاتے ہیں اور میں آپ کو اللہ کا بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول۔ اور یہ تو خیر، ان کو تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو اہل سنت سے خارج ہیں، روافض ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نبی تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، لیکن امتی کے لیے ان کی جو مقلد ہوتا ہے اس کے لیے ان کی حیثیت نبی جیسی ہوتی ہے کہ ان کی بات کا خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قاضی یاد بہت بڑے عالم ہیں، ترتیب المدارک ان کی کتاب ہے، اس دور میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجتہد اور امام مذہب جو ہے وہ متبع اور مقلد کے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے جو امتی کے لیے نبی کی ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی، کیسی باتیں ہیں، کیسی باتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، جو انہوں نے کیا اس کو اسی طرح کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کیا، لیکن نہ کریے تو پھر کیا، نہ کریے تو پھر کیا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ساری سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کریے تو کیا، کیوں؟ حرج یہ ہے کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فاتبعونی، اللہ کہتے ہیں
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو، اور عبادت کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، اگر یہ دعویٰ کرتے ہو اور اس میں سچے ہو تو پھر اس کی دلیل یہ ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ فاتبعونی، اگر اللہ رب العزت سے محبت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اتباع کرو گے تو تمہاری محبت معتبر ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ اس لیے تمہاری زندگی میں اتباع نہیں ہے تو پھر اللہ سے محبت بھی نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی دعویٰ جھوٹا ہے اگر آپ کی اتباع نہیں کرتے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، اطاع الہ وانت تظہر حبہ، امام شافعی سے مقبول ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ ان ھذا لامری فی القیاس بدیع، یہ تو بڑی انوکھی منطق ہے بھائی، جس کے ساتھ محبت ہو لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس کے بتائے بغیر اس کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں، بیوی کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں، اور بھائی کی مانی جاتی ہیں، والدین کی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت ہے۔ اور اللہ کے ساتھ محبت ہو اور انسان اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کرے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اطاع الرسول وانت تظہر حبہ، تو یہ بات جو ہے ماننے والی نہیں ہے کہ پھر محبت ہو تو انسان اتباع نہ کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی سنت کو ماننا، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو پھر تو یہ ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ان سے توفیق چھین لی جائے گی۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب انسان بات سنے تو پھر اس بات کو سن کے مانے، قبول کرے، وگرنہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے ایک دفعہ سنا نہیں مانا، پھر سنا پھر نہیں مانا، پھر سنا پھر نہیں مانا، تو بار بار سن کے نہیں مانا تو پھر اللہ رب العزت اس سے ماننے کی توفیق ہی سلب فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر یہ یاد رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، پھر ماننا بھی چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، اور توفیق نہ ملے تو کر نہیں سکتا انسان کر نہیں سکتا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو امانتیں تمہارے سپرد ہوئی ہیں، بیوی بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، ماں باپ بھی امانت ہے، رشتہ دار بھی امانت، کیوں جی غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، حقیقت ہے، یہ ساری امانتیں ہیں۔ بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرو، وہ تعلق رکھو جو شریعت کہتی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کا وہ حق ہے جیسی ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھر میں تو بیٹی سسرال میں آ گئی تو وہ کہتی میں تو عذاب میں آ گئی، ہاں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور نہیں، داماد تو خدمت کرتا ہوگا، داماد تو خدمت کرتا ہوگا، لیکن وہ جو ہے بیوی، اس کا جو حق ہے وہ پوری طرح ادا کرنا چاہیے، اور ان کو بھی بیٹی بنا کے لے کے آئے ہیں، بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے، اور وہ بیٹی بن کے آئی ہے، بیٹی بن کے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ تو نہیں ہے کہ انسان کے اب جو ہے نا قانونی والدین بن گئے اور اپنے ماں باپ کو بھول گئے، وہ بیچارے ترستے ہیں ملنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اس کی جھلک دیکھنے کے لیے، بیچارے وہ راستوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، کبھی آتا جاتا دکھائی دے جائے۔ یہ امانتوں میں خیانت ہے۔ اور اولاد کے بارے میں ہم تو صرف اولاد کی یہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے دے دی، بچپن میں کھلایا، اس کے لاڈ پیار دیکھے اور اس کے پیار دلال کے ساتھ اس کو کھلایا پلایا، اور پھر جب بڑا ہو گیا تو پھر جو میں اس کو یہ پڑھا دوں، میں اس کو یہ کر دوں، میں اس کو یہ کر دوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے پیارے پھول جیسی بیٹے اور بیٹیوں کو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ہم پرواہ کوئی نہیں کہ ادھر جا جہنم کا ادھر من، نماز یہ نہیں پڑھتے، اور اسلامی اخلاق کی کوئی جھلک ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے، کوئی اسلامی آداب کا ان کو کوئی پاس لحاظ نہیں ہے، اس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، کمانے لگ گئے، بسر روزگار ہو گیا، اپنا کاروبار ہو گیا، اپنے آپ کو سنبھال لیا، جی میں بڑا مجبوری، میں بڑا مجبوری۔
بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم، اس کے ساتھ ہی اس کا بھی تعلق ہے، اپنی امانتوں کو بھی خیانت نہ کرو۔ بیوی بچے بھی امانت ہے، ماں باپ بھی امانت ہے، رشتہ ناتا بھی امانت ہے، جسم و جان بھی امانت ہے، زندگی بھی امانت ہے، اور جو آپ کی ذمہ داری آپ کو معاشرے نے دی ہوئی ہے، آپ کسی سرکاری منصب کے اندر، کسی سرکاری منصب کے اوپر ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں آپ استاد ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ معمار ہیں، میسن کے طور پر کام کر رہے ہیں، مزدور کے طور پر، لیبر کے طور پر کام کر رہے ہیں، ٹھیکیدار ہیں، یہ سارے کام امانت ہیں، اس میں خیانت نہ کرو، یہ سارے امانت ہیں۔ اور آج کون ہے جو ان امانتوں کا خیال کرتا ہے؟ ہر شے چوپٹ ہوئی پڑی، ہر شے چوپٹ ہوئی پڑی۔ میرے بھائیوں، یہ خیانت اس وقت اس قدر عام ہے کہ جھوٹ اور خیانت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیانت اور جھوٹ کے اوپر مومن نہیں ہو سکتا، مومن کے اندر جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ اور ہم ماشاءاللہ جی مومن بھی ہیں، بلکہ پکے مومنین ہیں، اور ہمارے مذہب کی بنیاد بھی جھوٹ کے اوپر، اور ہمارے مذہب کی بنیاد بھی خیانت کے اوپر ہے، خیانت کے اوپر بنیاد ہے ہمارے مذہب کی۔ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، اور ہماری زندگی کا جو چلن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو سنتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہے، یُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ عمل کی توفیق دے دے، تیری توفیق کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کا عہد کرتے ہیں، عزم بھی رکھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، لیکن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری عبادت کرنے کے لیے تیری مدد درکار ہے، تو توفیق دے گا تو تیری عبادت کر سکے، تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں اس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کے اوپر توجہ دیں۔ ابدأ بنفسک، اپنے سے شروع کرو، اپنے عقیدے کا جائزہ لو، اور اپنے عقیدے کو خالص توحید والا عقیدہ بناؤ۔ الحمدللہ بہت سارے شرک کے ایسے کام ہیں جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچایا ہوا ہے، خبریں ہم نہیں پوچھتے الحمدللہ، اور شخصیات کی بھی ہم پرستش نہیں کرتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ جو اور چیزیں ہیں، ہماری امیدیں اور ہمارا خوف جن چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں منہ نہ موڑ لے، وہاں سے کہیں کام خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، خوف اللہ کے سوا اور وہ چیزوں کا خوف، لا تخافوہم وخافونی، یہ ماں سوا اللہ کا خوف نہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ لا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اور جو مومن ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور ان کی امیدیں اور ان کی آرزوئیں اور ان کی تمنائیں ساری وابستہ ہوتی ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ ملے گا تو وہاں سے، دروازہ کھلے گا تو ادھر اس کی طرف سے، دکھ کٹے گا تو اس کے کاٹنے سے، اور کامیابی ملے گی تو اس کی مہربانی اور اس کی نوازش سے۔ امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کرنی ہے، اور خوف بھی اسی کا دل میں ہونا چاہیے، غیبی خوف۔ غیبی خوف کیا ہے؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیبی خوف یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ان ظاہری اسباب کی چین اور سلسلے کے بغیر اوپر ہی اوپر سے اور اندر ہی اندر سے کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، یا کسی کو بیماری آ جائے، یا کسی کو کوئی ناکامی مل جائے، یہ چیز اللہ کے سوا کسی سے بھی ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی پیر سے، نہ فقیر سے، نہ کسی مردہ سے، نہ کسی زندہ سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی جادوگر سے، کسی سے بھی خوف ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لوگوں سن لو، میرا کوئی فتویٰ، میرا کوئی موقف، میرا کوئی بیان یا میری کوئی ترجیح ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہے، میری زندگی میں مجھے پتہ چل جائے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور سن لو اگر میری زندگی کے بعد پتہ چلے تو جو میرا موقف ہے اس سے میرا رجوع سمجھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرو۔ اور ہمارے تو یہ کہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتایا،
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے میری بات لکھو ہی نہ، لکھنے کی اگر بات ہے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات، یا صحابہ کی باتیں لکھیں. العلم قال اللہ قال رسولہ وقال صحابہ هم اولو العرفان، بات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور انہوں نے جنہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، ان کی باتیں لکھنے والی ہے، میری بات کیوں لکھنی ہے؟ تو یہ ہے دین، یہ ہے دین. تو بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس دین کے اوپر عمل کریں جو اللہ رب العزت نے اتارا ہوا ہے، اور اس دین کے مطابق اپنی زندگیاں چلائیں جو اللہ رب العزت نے اتارا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی دین کے اوپر ہمیں زندہ رکھے، اور اسی دین کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، اور اسی دین پہ چلنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ملائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اصل جماعت ہے، اس جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرو. اور یہ عذاب ہے یلبسکم شیعہ، مذہبی گروہ بندیاں، سیاسی گروہ بندیاں، اور لسانیت کی بنیاد پر زبان مختلف ہے، ان کی سرائکی ہے، ان کی پنجابی ہے، ان کی پشتو ہے، ان کی ہندکو ہے، ان کی بلوچی ہے، ان کی سندھی ہے، ان کی بروئی ہے، ان کی فلانی ہے. زبانوں کی بنیاد پر گروہ بندیاں، علاقے کی بنیاد پر گروہ بندیاں، یہ آپس میں عذاب ہے. اور یلبسکم شیعہ ویذیق بعضکم بعض بعض، اس عذاب کے اندر ہم پھنسے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے. مذہبی طبقوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ کی توحید کے اوپر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اتباع کے اوپر قرآن مجید کے مطابق اور صحیح حدیث کے مطابق اکٹھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ پورے مذہبی طبقوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور سیاست دانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے نظام عدل اور اس کے اتارے ہوئے نظام ریاست اور نظام حکومت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، جس میں اللہ کی بات اونچی ہو، اللہ کے رسول کی بات اونچی ہو، اور سارے ادارے بھی اسی چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس ملک کے اندر انصاف کے ساتھ عدل کا اور امن کا نظام قائم کیا جائے، کوئی کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے کیا خطبہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم میں جو بڑا طاقتور اور بڑا زور آور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، اگر وہ زیادتی کرے گا تو میں اس کو اس سے لے کر جس کا حق اس نے دبایا ہے وہ اس کو حق دلاؤں گا. وہ طاقتور کمزور ہے میرے نزدیک، اور جو کمزور ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ طاقتور ہے، میں اس کی مدد کروں گا اور اس کو سپورٹ کروں گا، اور جس نے زیادتی کی ہے میں اس کا بدلہ اس کو دلاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا. اور آج کیا ہے؟ امیر اور طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ وکیل بھی خرید لیتا ہے اور جج بھی خرید لیتا ہے، اور جج نہیں، اور بھی خرید لیتا ہے، اور بھی خرید لیتا ہے، وہ خرید لیتا ہے، خریدے جا سکتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا اس کے اندر نہ کسی کو دبایا جا سکتا ہے، نہ دھمکایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو خریدا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. وہ تو اللہ رب العزت کا دین ہے، وہ تو حق ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے سیاستدانوں کو اور ہماری حکومت اور ریاست کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کو قائم کرنے والے بنیں، اس دین کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ ہمیں اس دین کے ساتھ جڑنا چاہیے. پہلے بھی اسی کے متعلق بات ہوئی، اور انشاءاللہ آپ مزید بھی شیخ صاحب حفظہ اللہ کا بیان سنیں گے انشاءاللہ. اور عزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ بخشے اور نافع بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان احباب کو جنہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا، اور ماشاءاللہ یہ علماء کی کہکشاں انہوں نے یہاں سجا دی، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جو محبت کے ساتھ تشریف لائے، اور جنہوں نے یہاں بیٹھ کر یہ باتیں سنی. اور اللہ رب العزت مجھے کہنے والے کو بھی اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا حل صرف اس دین کی طرف رجوع میں ہے، اس دین پر استقامت کے اوپر ہے، استقامت کے اندر ہے، اس دین کے ساتھ تمسک میں ہمارا پورے مسائل کا حل ہے. عزت ہماری اس کے ساتھ وابستہ ہے، کامیابی ہماری اس کے ساتھ وابستہ ہے، دنیا بھی اسی میں ملے گی اور آخرت بھی اسی میں ملے گی اس دین کے اندر. اس لیے دین کو سمجھو، دین کو جانو، اس کو مانو، اس کے مطابق عمل کرو، اور عملاً مسلمان بنو، عملاً مسلمان بنو، عملاً مسلمان بنو. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ.
اس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور نیکوکار بن گیا، اس کو مضبوط سہارا مل گیا جو کبھی ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں. دنیا میں بھی یہ سہارا، قبر میں بھی یہی سہارا، اور حشر میں بھی یہی سہارا، اور جنت میں بھی اسی سہارے کے ساتھ جانا ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.